بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں، ایک بار ملک ایران کے جزیرہ کیش میں میری ملاقات ایک مالدار سوداگر سے ہوئی۔ اس کا سامان تجارت 40 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ کارخانے سرائے میں یہ سوداگر آرام کرنے کے لیے ٹھہرا تو مجھے اپنے ساتھ اپنی کوٹھڑی میں لے گیا اور ساری رات باتوں کا چرگا چلائے رکھا۔ کبھی کہتا میرا ایسا مال ترکستان میں ہے، فلاں شے ہندوستان میں ہے، میں نے اتنی زمین اس قدریہ میں خریدی ہے اور فلاں شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ الغرض اس نے ساری رات شیخ سعدی کو بس یہی بتایا کہ میرا مال کتنا ہے اور کہاں ہے۔ پھر بولا، اے سعدی، ان دنوں تو مغربی سمندروں میں طوفان ہے، موسم ٹھیک ہوگا نا تو میں اپنی زندگی میں بس ایک سفر کروں گا اور اس کے بعد اطمینان سے اپنی دکان پر بیٹھ جاؤں گا اور باقی عمر یاد الہی میں گزار دوں گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ کوئی چھوٹا سا سفر ہوگا جس کے بعد یہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اخروی زندگی کے لیے سوچنا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا، وہ کون سا سفر ہے جس کا تو نے ارادہ کر رکھا ہے؟ اس حریص سوداگر نے جواب دیا، میں ایران کی گندم چین لے جاؤں گا، وہاں سے چینی کے برتن خرید کر روم پہنچاؤں گا اور روم کا شیشہ ہندوستان اور ہندوستان کا لوہا حلب لے جانے کا ارادہ ہے۔ حلب کا شیشہ یمن اور یمن کی چادریں ایران میں فروخت کروں گا۔ اس حریص سوداگر کے اتنے لمبے چوڑے ارادے سن کر شیخ سعدی نے فرمایا، میں حیران رہ گیا کہ انسان اتنا بھی حریص ہو سکتا ہے، انسان کو شیطان اتنا بھی دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے کہ اس نے ساری زندگی یعنی مال کمایا ہے اور اس کا جو آخری ارادہ ہے جس کے بعد اس کی موت ہے تو وہ ارادہ بھی اس کا بہت لمبا چوڑا اور حریص ارادہ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، انسان کو لالچ کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے اور وہ غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے یہاں تک کہ موت اس کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ موت اس کو آواز دیتی ہے جس پر اس کو مجبوراً لبیک کہنی پڑتی ہے۔ سو زندگی میں انسان کو کبھی بھی لالچی نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کی چیزیں مہیا کریں، خدا کی عبادت کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے اور اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ والسلام۔